اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف آیات کا ایک ایک لفظ زیر گفتگو آتا ہے اور اس پر تفصیلی بات ہوتی ہے تاکہ ہم تک، ناظرین اور سامعین تک معنی اور مفاہیم ان آیات کے پہنچیں تاکہ فہم قرآن وہ واضح ہوتا چلا جائے۔ یہی پیام صبح کا مقصد ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ رعد کی آیات 28 اور 29 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، مختلف جگہوں پر محفلوں میں چلے جائیں، ایک بات سننے کو ملتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، ایک آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، دولت ہے، مال ہے، بڑے مکانات ہیں، چلتا ہوا کاروبار ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ایک دل کی آسودگی ہوتی ہے وہ نصیب نہیں ہو رہی۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، روشنی فراہم کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں تو قرآن کریم کی جانب سے جواب کیا آتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اکبر۔ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ذکر کے حوالے سے بھی قرآن کریم کے بہت ساری آیات ہیں۔ اس موضوع کے حوالے سے ہم سیکھیں گے محترم علامہ لیاقت حسین صاحب سے کہ حضرت ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں کہ دلوں کا اطمینان کیسے نصیب ہوتا ہے، ذکر سے کیا مراد ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے کیا انہیں دلوں کا اطمینان نصیب ہی نہیں ہو سکتا؟ خواتین و حضرات، علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ممتاز عالم دین، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ رعد اور آیات 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔
جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں علامہ صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دلوں کے اطمینان کے حوالے سے یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ محترم انیس احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر، رسول پاک کی دعوت پر، ان کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے کر آئے۔ اور اس دونوں آیات طیبات کا آغاز بھی ایمان پر اور دعوت کی قبولیت پر ہے اور اختتام بھی اسی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، سبحان اللہ۔ کہ بہترین انجام اور جو بشارتیں ہیں وہ سب سے پہلے اسی پر ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے۔ سبحان اللہ۔ پیام صبح کا یہ پروگرام ہے، آپ قرآن کا پیغام صبح کے مبارک وقت میں پہنچاتے ہیں۔ قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ بالترتیب یہی ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ ایک ایسا پیر ہے کہ اسی کے ساتھ جو ہے کامیابی کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا، آغاز ہوتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ان کے دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی بڑی وسعتیں ہیں۔ نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قرار دیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرا ذکر ہے۔ یہ حج کے جتنے سارے کے سارے تسبیحات ہیں، کلمات ہیں، لبیک اللہم لبیک، جو سب سے بڑا حج کا ترانہ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن ذیشان کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کو بھی یہاں پر خاص طور پر قرآن قرار دیا۔ اسی طرح یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہیں اور یہ ذکر کے اندر ساری کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیح پڑھے اور اللہ اللہ کرے، بلکہ قرآن پڑھے گا وہ بھی اللہ کا ذاکر ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر ہے، جو حج کر رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر ہے، یہ سارے کے سارے۔ لیکن خاص طور پر اسپیسیفک فرمایا کہ جو تسبیحات ہیں، جو کلمات ہیں، تحلیل ہے، تمجید ہے، جس کے لیے باقاعدہ حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا کہ وہ انسان کو لازمی طور پر کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ نماز تو تھا ہی اللہ کا ذکر، فرمایا نہیں، نماز کے بعد بھی تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو، یہاں تک کہ اپنے بستروں پر کروٹوں کے بل لیٹے ہو، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ جمعہ ادا کر لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس لیے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔
اور فرمایا کہ حج تو سارا اللہ کا ذکر ہے، لیکن فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ اکبر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حج کرنے کے بعد مینا کے اندر آ کے بیٹھ کے مجلس سے لگتی تھی کہ میرا باپ یہ ہے، میرا دادا یہ ہے۔ فرمایا یہ باپ دادا کے ذکروں کو چھوڑو، یہاں پر بیٹھ کر صرف اللہ کا ذکر کرو۔ جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے ویسے اللہ کا ذکر، بلکہ اشد ذکرہ، جی ہاں، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان کے اندر، یہ ہم قرآن کی بات کر رہے جی ہیں ہاں، سارے مختلف مقامات پر، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی بات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بلکہ کہیں نکل جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھ کر، نظاروں کو دیکھ کر، قدرت کے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کہ میرا مالک و مولا ہے جس نے یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی ہیں اور یہ تمام کے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اختلاف السنتکم والوانکم، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف شکلوں کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ فرما ان کو بھی دیکھو تو اللہ کی قدرت کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس لیے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ سبحان سب سے بڑی بات جو آپ نے فرمائی، خوبصورت تمہید باندھی کہ آج دنیا کے اندر ایک مادیت کا دور ہے، ہر شخص مادیت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کیسے، اطمینان قلبی کیسے حاصل کیا جائے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مادیت کے اندر اور مادیت کی کثرت کے ساتھ وہ سکون پالے گا، اطمینان پالے گا۔ فرمایا نہیں، جسم کے آرام کی کوئی آپ 2-5 لاکھ کی مشین تو لا سکتے ہیں کہ جو آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی کوئی مساج کر دے، لیکن جو اطمینان قلبی ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آرام کے لیے کوئی ٹھنڈی مشین لگا سکتے ہیں آپ کہ جو آپ کے کمرے کے ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کر دے مصنوعی طور پر، لیکن وہ جو دلوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا وہ اس چیزوں سے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مادیت کی چیزیں جمع کرتے رہو اپنے آس پاس، جمع کرتے رہو، آرام مل جائے گا، لیکن فرمایا کہ اطمینان۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کتنے ارب پتی، کھرب پتی، ملینر، بلینر لوگ ہیں، لیکن زندگی کا ایسا بھی سٹیج آتا ہے کہ ساری چیزیں ان کے آس پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا کوئی کام کر جاتے ہیں کہ خودکشی کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آرام اور سکون میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہاں جو اللہ فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ آسودگی محض اللہ کا ذکر کرنے سے، یعنی مثال کے طور پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینا کافی ہے، جو کہ فرمایا گیا ہے۔ پھر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ، درود شریف پڑھتے ہیں ہم، اللہ اکبر، ہمارے دلوں میں روشنی نمودار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ محض زبان سے، اقم الصلاۃ لذکری، جو آپ نے بات فرمائی، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ذکر محض زبان سے ادا کر دینا کافی ہے، یا زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی حضوری اور فرما برداری؟ دیکھیں بالکل ایک ذکر باللسان ہے اور انسان زبان سے ذکر کرتا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے ذکر بالجوارح، کہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک آپ کا سارا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار۔ الذین آمنوا وتطمئن، سب سے پہلے تو تابعداری ہے، سبحان اللہ، اوبے کرنا ہے، فرما برداری، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پہلے تو سننے کے بعد آپ نے ان کی تابعداری کرنا۔ اگر آپ تابعداری نہیں کر رہے ہیں اور صرف زبان سے آپ کلمات ادا کر رہے ہیں تو یہ تو وہ مکمل طور پر پیکج ہی نہیں ہوا۔ وہ تبھی ہوگا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ سب سے پہلے آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک سارے کے سارے جو آپ کے جوارے ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، آپ کی ہر چیز ہے، بلکہ آپ کی فکر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا پر راضی ہو۔ ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی کیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر، تطمئن کا کہ اطمینان کیا ہے، اے رضا بقدر اللہ تبارک، سبحان اللہ، کہ انسان جو ہے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز پر
قدر و قضا پر راضی ہو۔ الحمدللہ علی کل حال۔ میرے مالک و مولا، اطمینان قلبی یہی ہے، انسان جو ہے جو اللہ نے دیا ہے انسان اس پر راضی رہتا ہے، اس سبحان کے اللہ، چہرے پر بھی سبحان ایک سکون ہوگا، اس کی زندگی کے اندر بھی ایک سکون ہوگا، اس کی کیفیات کے اندر، اور اس کا سارے کا سارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے اس اطمینان کی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایمان والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے ایمان چاہیے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ سبحان اللہ۔ بشارت اس کے لیے ہے کہ جو ایمان لے کر آیا اور عمل صالح کیا، اس کی زندگی کے اندر طوبہ بشارت ہے، بشرا ہے، اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو بالکل آپ کا یہ ہے کہ ایک ذکر بالجوارح ہے اور ایک ذکر بالاعضاء ہے، انسان لسان سے بھی ذکر کرے اور جوارح سے بھی ذکر کرے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر جیسے آیا ایک ظاہری جو ذکر ہے، جو کلمات طیبات آپ نے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے، یہ ہم نے چیز طے کر لی کہ سب سے پہلے تابعداری فرما برداری ہے، تب جا کر آپ کو اس اطمینان قلبی کی کیفیت پر ملے گی۔ اطمینان قلبی، بالکل اللہ اس کے سوا نہیں اکبر۔ مل سکتا۔ تو یعنی اس قلب کو اللہ تعالیٰ کا مسکن بنانا ضروری ہے۔ بالکل بالکل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکن تبھی بنتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ، یہ اطمینان قلبی تبھی آتا ہے کہ انسان اپنے دل کو بھی صاف رکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، جیسے آپ نے مسکن کا کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمام جہات سے، تمام مکان سے، عین و الا سے بالکل پاک ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات اور رحمتوں کے نزول کا جو مرکز ہے اس کی باڈی پر، وہ دل ہے۔ وہ اللہ کی رحمتوں کا مسکن تب بنے گا جب آپ تابعداری کریں گے اور پھر اللہ کا ذکر کریں گے، تو وہ ذکر الہی جو ہے قبول و منظور ہوگا۔ سادہ انداز کے اندر حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ دیکھیں کتنا سادہ انداز ہے۔ پنجابی زبان کے صوفی شاعر کہ یار یہ تو پتہ نہیں صوفیوں نے ایسے کو سارا جمع کر کے رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ صرف تسبیح کے یہ منکے یہ دانے پھیرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے اثرات و برکات جب تک یہاں نہ آئیں۔ تسبیح پھری تے کچھ نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تب ہوں کہ اس کے اثرات و برکات تمہارے دل پر ہوں، ورنہ یہ صرف حرکات و سکنات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں نا، آپ کی اس بات پہ یاد آیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، ادا کر رسم شبیر، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو توحید، اور یہاں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، توحید خالص، زبان سے اقرار کر دینا کافی نہیں، اعضاء و جوارح کی آپ نے بات فرمائی، بالکل اس کو میں سوال کی شکل میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں نے زبان سے اقرار بھی کر لیا اور اعضاء و جوارح سے تصدیق بھی ہو رہی ہے میرے اعمال کی، کہ ہاں میرے اعمال، میری عبادات لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں، کیا اس کے باوجود اس بات کا امکان باقی رہتا ہے کہ میرا دل اللہ کا مسکن نہیں بنا اور جو آسودگی مجھے حاصل ہونی چاہیے تھی، یعنی الحمدللہ علی کل حال جو آپ نے فرمایا، میں اس منزل تک نہیں پہنچ پایا، تو اطمینان قلب کے حصول کے لیے ایک بندہ مومن میں کون کون سی صفات کا حامل ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بہت مرکزی آپ نے سوال فرمایا کہ ہم عبادات کرتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، حج کرنے بھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد کے اندر جا رہے ہیں، اور کتنی بڑی بشارتیں ہیں کہ حج سے لوٹ کے آتا ہے تو رجع کا یومن ولدتہ امہ، وہ تو ایسے آیا کہ اس کی ماں نے آج جنا ہے، لیکن یہ ساری عبادات پھر ہماری زندگی کے اندر اس کے اثرات و برکات اور وہ اطمینان قلبی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا یہی ہے کہ دیکھیں نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن تمہیں جو ہے وہ سکون قلبی دے گا، اللہ کا ذکر سکون قلبی دے گا، حج تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ برکتیں اگر نہیں ملتی، جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے بھی جا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، پھر بھی اگر نہیں ہو رہا، تو پھر ہم اپنے اعمال کی طرف غور کریں گے کہ ہمارے اعمال کے اندر کہیں کمی ہے۔ ہم اس کو اس معیار پر نہیں کر رہے کہ جس پر ہمارا رب چاہ رہا ہے۔ ہمارا رب اس کے حبیب علیہ السلام نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا اور جس انداز سے کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیں ایک شخص آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، بولا میں پڑھ تو رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں آپ نے، میں نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا۔ بھائی کیا تو ہے، لیکن یہ کہیں آپ کی پریکٹس نہ بن جائے۔ اس کو آپ ایسے کیجئے کہ جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا، اس کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، آ کر حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اچھا ہمارے زمانے کا ہوتا تو بولتا جی نماز اللہ نے قبول کرنی ہے، تسی تو نہیں قبول کرنی ہے۔ وہ صحابہ کرام کے مبارک لوگ تھے، انہوں نے کہا جا کے دوبارہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 بار وہ دوبارہ جا کے پڑھتا رہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیم عطا فرمائی کہ نماز پڑھو تو اس کے اندر اطمینان ہو۔ وہ نماز میں اطمینان ہوگا تو وہ اطمینان تمہارے دل کے اندر منتقل ہوگا، تمہارے جوارے کے اندر، تمہارے تعدیر ارکان میں، تمہاری اس سجدے کے اندر ہی سکون نہیں ہے۔ تم تو ایک پریکٹس کے اندر لگے ہو، ٹک 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 ٹک، جلدی جلدی سلام پھرا، جوتی اٹھائی، بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پریکٹس ہے یہ ہمیں وہ کیفیات دے گی، جو برکات دے گی جو قرآن و حدیث کے اندر ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو ویسے کرنا پڑے گا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں نماز کی بھی کیسی برکت دیتا ہے، حج کی بھی کیسی برکت دیتا ہے، ذکر کی بھی کیسی برکت دیتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں علامہ صاحب کہ جو عبادات کا جو مفہوم ہے، جو حقیقی روح ہے، وہی ہم پر واضح نہیں ہوئی؟ بالکل ایسے ہی ہے، 100% ایسے ہے، 100% 200% ایسے ہیں کہ آج میں اور آپ جو عبادات کر رہے ہیں، اس عبادات کی روح اور اس کی جو اصل ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، حج بھرا ہوا ہے، منی بھرا ہوا ہے، عرفات بھرا ہوا ہے، لیکن وہی سب واپس آ کے ہم اپنے ملک کے اندر دوسرے دن آ کے حاجی صاحب نے دکان کھولی تو وہی جو حج سے پہلے 2 نمبری کر رہے تھے وہی آج 4 نمبری کر رہے ہیں، صرف ایک بورڈ بدل گیا ہے، حاجی کا لائقہ لگ گیا ہے۔ نماز کے لیے گئے، واپس آ کے دکان کھولی تو وہی دندے کر رہے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ جو روح کی بات کی آپ نے، وہ روح آج ہماری عبادات کے اندر کہیں نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ برکت ہمیں مل رہی ہے، نہ ہماری سوسائٹی کو مل رہی ہے، اور نہ ہماری وجہ سے اس روئے زمین پر جو ہے کہیں وہ برکات مل رہی ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی اسلام کی طرف لپک رہا ہو کہ یار یہ چھوٹا، یہ محمد کا ماننے والا چھوٹا ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہو، اللہ اکبر، ان کے آقا و سردار کیسے ہوں گے۔ تو ہمیں دیکھ کر کوئی بھی جو ہے ہمارے اخلاق کو، کردار کو، برکات کو، امانت کو، دیانت کو، سچائی، آپ دیکھیے نانیک بھائی کتنے شرم کی بات ہے، ہم کیا کہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور نماز تو کہتی ہے بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن ہمارے اندر چلو جی ٹھیک ہے جی، تو آہستہ آہستہ سلولی گریجولی ہوگا، لیکن میری نمازوں کو تو 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، وہی میرا جھوٹ، وہی میرا فراڈ، وہی امانت کے اندر خیانت، سب کچھ وہی ہے میرا۔ صرف میں مسجد کے اندر ایک جاتا ہوں، حج کے لیے جاتا ہوں، میں نے ایک پریکٹس کرنی ہے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ یہاں کچھ ملے گا نہ وہاں کچھ ملے گا۔ وہ جو روح کی بات کی آپ نے، جب تک ان عبادات کے روح کو حاصل نہ کیا جائے تب تک برکت نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بھی کہوں، اب بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے روح نہیں مل رہی ہے تو میں چھوڑ دوں سارا کچھ، نہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے روح تو نہیں مل رہی، تو یہ شیطان کی ایک اور بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم یہ کریں، مثال کے طور پہ ہم دندہ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بیپار کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں پروفٹ اتنا نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے، تو کاروبار کو بند تو نہیں کریں گے نا، ہم کہیں گے لیکیج جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو کہ کہاں کہاں کمی ہے، وہاں تو ہم سمجھداری کریں گے۔ یہاں بس شیطان وسوسہ دے گا کہ بند کر دو یہ سارا کچھ، تمہیں حاصل ہی نہیں کچھ ہو رہا، تم چھوڑ دو، یہ ذکر کرنا بھی چھوڑو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شیطان یہ وسوسہ دے کہ تمہیں جو ہے اللہ کا ذکر فائدہ نہیں دے رہا ہے، تم ذکر کرنا بند کر دو، تم کو نہیں، بند نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن چلو میرا ایک عضو تو اللہ کا ذکر کر رہا، کوئی ایک عضو جو ہے ذکر باللسان جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر لگا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ملائکہ ہیں، ملائکۃ سیاحین کے لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ کام ہی ان کا ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے،
اگر کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دوسروں کو بلاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، بھائی کدھر گھوم رہے ہو، یہاں پر ہو رہا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، رحمت کی چادر ڈانپ لیتے ہیں، ان کے ناموں کو لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فخر فرماتا ہے، اللہ یباہی، رب تعالیٰ فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ آدم کو پیدا کرو گے، یہ زمین پر جا کے فساد کرے گا، یہ دیکھو زمین پر بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہترین محفل وہ ہے کہ جس میں میرا ذکر ہو، میرا ذکر یہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے۔ لیکن ذکر ہوتا ہے، محفلیں آباد ہوتی ہیں اب بھی اس زوال یافتہ بلکہ زوال آمادہ زمانے میں اب بھی محفلیں الحمدللہ ہو رہی ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا مساجد بھری ہوئی ہیں، حج، عمرہ، زکوٰۃ، خیرات سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہی بات دوبارہ کہ وہ دلوں کو آسودگی نہیں ملتی۔ نمازیں ادا ہو رہی ہیں جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک میکینیکل انداز میں، کیا وہ سجدہ مجھ سے ادا ہو رہا ہے کہ جو میرے رب کو مجھ سے مطلوب ہے؟ اور کیا میرے سجدے میں وہ خشیت پائی جاتی ہے؟ کیا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ سجدہ اللہ کے قدموں میں کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر، قد افلح المؤمنون یہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جی اللہ اکبر، تو یہ خاشعون کی بات جو آپ نے فرمائی، قرآن فرما رہا ہے، تو یہ خشیت کے بغیر کیا اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب تو وہی ہے کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، وہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ مومن، جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع، عاجزی، انکساری، توجہ، انہماک، ہر چیز کو حاصل کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے، حدیث جبریل، فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا ایسے عبادت کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اس کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو۔ فرمایا اگر یہ کیفیت، یہ درجہ نہیں ہو سکتا ہے تو فإنہ یراک، کم سے کم یہ تو کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو۔ تو الاحسان کا یہی درجہ ہے، اخلاص یہی ہے، للہیت یہی ہے کہ انسان اگر اس کا کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آسودگی، وہ اطمینان قلبی، وہ برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ دیکھیں نا کہ ایک مسلمان کے لیے ان عبادات کے اندر اللہ نے کتنی رحمتیں، برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح انسان جب فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے تو ایک رحمت کا پرچم اس کے سائے کے اندر وہ بازار کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز رات بھر کے قیام کا ثواب ہے۔ تو یہ ساری برکتیں تب ہو سکتی ہیں کہ ہم کسی کام کو مکمل طور پہ کریں۔ لیکن دیکھ بھائی، چونکہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں مسلمان آپ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں کہیں مایوسی نہ پیدا ہو جائے، قطعاً مایوسی نہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی وَلَا تَيَسُوا مِن کہ روح اللہ، عبادات میں اگر روح پیدا نہیں ہو رہی تو چھوڑنا نہیں ہے، عبادت ترک نہیں کرنی ہے، اس کو بہتر روح پیدا کرنی ہے عبادت میں، کہ کیوں نہیں میں اس مقام تک پہنچ پا رہا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب میرے سامنے تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے یا میں خود تلاوت قرآن کریم کرتا ہوں تو کیا میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو تلاوت نہیں چھوڑنی، ایمان میں اضافہ کرنا ہے، اور وہ رکاوٹیں جو آ رہی ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ بنیادی چیز، یہ بنیادی چیز ہے نا یہ۔ تو اب وہ یقین، وہ فہم، وہ عبادات کی روح، یہ مجھے کیسے حاصل ہو؟ ایک طریقہ کار آپ بتا دیجئے۔ ہم میں سے ہر مسلمان جو مسجد جاتا ہے، جو دین سے محبت کرتا ہے، اللہ کو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اسے ایک بے کیفی سی رہتی ہے، بے کلی سی رہتی ہے، نمازوں کے حوالے سے، اپنے روزوں کے حوالے سے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو ایک نمازی کا جو کردار ہوتا ہے، یعنی ایک کردار وہ سب کے سامنے ہوتا ہے، اور ایک تعلق نمازی کا اللہ سے جڑ جاتا ہے، اسے معلوم ان صلاتی اللہ اکبر ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں نا، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو کیا میری ہارڈ ڈسک کے اندر یہ بات ہے؟ میں جب مسجد سے باہر نکلا، اللہ اکبر، تو مجھے فوراً یہ یاد آیا کہ پہلی پیمنٹ کہاں سے آنی ہے، یہ چیک باؤنس تو نہیں ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم کسی بڑے سے جب ملتے، دنیاوی طور پر بڑا،
چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں لیکن بڑے منصب پر بیٹھ جاتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر وغیرہ ہم اس سے مل کے باہر نکلتے ہیں تو 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم اس ٹرانس میں رہتے ہیں کہ آج میری میٹنگ ایک فلاں کے بڑے ساتھ سے ہوئی ہے، دنیاوی طور پر بڑے سے ہوئی ہے. یہ تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین سے، میں اللہ سے مل کے آ رہا ہوں. مسجد سے باہر نکلے، 2 قدم باہر نکالے، سگریٹ نکالی جیب سے، سگریٹ جلائی، دوستوں کو فون کیا وغیرہ وغیرہ. تو کیا مجھے وہ ایک ٹرانس جسے کہتے ہیں، اس ٹرانس سے میں باہر کیسے نکل آتا ہوں؟ میں پھر وہی سوال رکھوں گا، کیا ہم پر اللہ واضح ہوا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں صورتحال تو یہی ہے ہماری کہ ہم مسجد سے باہر بھی فوراً نکلتے ہیں تو اس وقت بھی ہم دنیا کے اندر مگن، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوران نماز ہم کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں یا امام کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہمارے ذہن تصورات و تخیلات دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں. سر ہم نے سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر بھی ہم دنیا کے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاتھ تو اللہ کی بارگاہ میں آمین ایک آواز اٹھ رہی ہے لیکن ذہن ہمارا حاضر ہے نہیں ہے. لا صلاة الا بحضور القلب ولا الدعاء الا بحضور القلب ولا الذکر الا بحضور القلب. یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے سوا ہو سکتی ہی نہیں ہیں جب تک آپ کا استحضار نہ ہو، حضوری قلب نہ ہو، اور آپ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو حاضر نہ پائیں. آپ نے بہت بڑی بات کہی. ہم کسی بہت بڑے کہیں سے ہمیں انویٹیشن آ جاتا ہے تو ہم اپنے فوراً کپڑے نکالتے ہیں، کہتے ہیں بھئی میری الماری میں سے بہترین کپڑے نکالو، مجھے فلاں کے پاس جانا ہے. بھئی کیا ان کی حیثیت ہے؟ صحیح فرمایا اپنے چھوٹے چھوٹے بونے لوگ بیٹھ کے کسی وجہ سے منصب کے اوپر. لیکن ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کبھی اتنے اطمینان سے تیار ہوئے؟ حالانکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد. فرمایا اگر کوئی زینت کرنے کی جگہ ہے، کوئی سنوارنے کی جگہ ہے، آراستہ کرنے کی جگہ ہے کہ اپنے آپ کو آراستہ کر کے آؤ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہزاروں درہم کا جو آج لاکھوں کا بنتا ہے لباس سے لا کے رکھتے تھے، اور نماز کے اندر یہ نماز میں نیا کپڑا آیا نماز کے، فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ سے بڑی کون سی بارگاہ ہے؟ سبحان اللہ. تو ہماری ہر چیز جو ہے پریورٹی ہماری دنیا جب ہوگی، دنیا کے اعلی منصب ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے بڑا ایک منصبی ہوگا. بلکہ اب ایک ایسا طبقہ آ گیا ہے، ہماری ایک ایسی لبرل اور سیکولر کلاس آ گئی کہ وہ یہاں کہتے بھی ملتے ہیں کہ ہاں انیک صاحب ویسے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں لیکن یہ نماز میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ روزہ شوزہ میں نہیں رکھتا ہوں میں اللہ کے بڑا قریب ہوں، میں ہوں اللہ کے بڑا قریب ہوں. تو لوگ اپنے آپ کو مذہب سے بھی کہ میں جتنا اپنے آپ کو لا مذہب اور لا دین اور سیکولر شو کروں گا تو سوسائٹی کے اندر میں اتنا گروتھ کروں گا، ایک الگ کلاس کے اندر میں جو ہے اتنا زیادہ ہوں گا کہ یار یہ مذہبی آدمی نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے نا آزاد مادر پدر آزاد ہے. تو آج تو مسلمان ان راہوں پر اور ان رستوں پر جا رہا ہے. میں اور آپ تو جو ہے اس نماز کی حقیقی روح اور ذکر کی حقیقی روح کو بیٹھ کے یہاں اپنے امت کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نام بس مسلمان ہو، ہم جو ہے اسلام کا نام رکھیں، ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ ان کچھ کا بھی جو نہیں ہو. عمل ہے کہ جو لوگ دنیا کو بے خدا بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی چلتا رہے گا یہ سلسلہ. ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کو آرڈر میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جو آ رہے ہیں تو وہ ایسا آئیں کہ اچھے طریقے سے آئیں، اللہ کی تعظیم کرنا سیکھیں. بالکل. اللہ کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے، کس کے سامنے میں کھڑا ہوں، یہ من جانب اللہ ہوتی ہے یہ خوبی یا یہ وصف، یا یہ محنت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہر چیز تو من جانب اللہ ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک اختیار بھی عطا فرمایا، ایک حدود و قیود کے اندر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جس پر انسان کی رب تبارک و تعالیٰ نہ کرنے پر پکڑ فرماتا ہے. اگر مطلق انسان جو ہے محتاج محض ہے تو پھر تو نہ اس پر کوئی پکڑ ہے نہ اس پر کوئی جزا سزا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راہیں تمہارے سامنے ہیں. تو بالکل
کچھ لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، لیکن اس کو ریاضت و مجاہدے اور فکر کے ذریعے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، آپ یقین کریں گفتگو کرتے ہوئے ایک سٹیپ بڑھتا جا رہا ہے، جی مطالعہ کرتے ہیں آپ کسی چیز کا، مطالعہ کرتے ہوئے انسان کا ایک درجہ بڑھتا جاتا ہے، کوئی چیز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اچانک انسان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے کہ یار کیا بات ہے، مجھے یہ درجہ حاصل کرنا چاہیے، تو گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے درجے بڑھ رہے ہیں، ہماری عبادتوں کے درجے، مثال کے طور پر جو ہم آپ سے سیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہ اللہ روزے رکھواتا ہے ہمیں، ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں، لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ 10 برس پہلے بھی ہم نے روزے رکھے، 20 برس پہلے بھی روزے رکھے، پچھلے سال بھی روزے رکھے، کیا ہمارے تقوی میں بڑھوتری ہوئی؟ دیکھیں تقویٰ تو ہر چیز کی بنیاد ہے، جیسے یہاں پر روزے کے بارے میں فرمایا، نہیں، درجے کی بلندی کی میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر عبادت کی حکمت یہی ہے، ہر عبادت کے پیچھے بنیاد ہی یہی ہے کہ یہ عبادت کرنے کے بعد تمہارا درجہ بڑھے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے۔ سبحان اللہ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، الحج اشہر معلومات، فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری بڑھے۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تم برائیوں سے رکو، ہر نماز کے بعد تمہارا درجہ بڑھنا چاہیے، فرمایا تمہارے اندر اچھائی ہونی چاہیے۔ یہ قربانیاں تم نے اتنی کی ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ اتنی قربانیاں کرنے کے بعد قربانیاں ختم ہو گئیں، گوشت ہم نے کھا لیا، سیخیں بن گئیں، کباب بن گئے، سب کچھ ہو گیا، باربیکیو ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کیا کوئی تقویٰ بھی ہمیں ملا یا نہیں ملا؟ تو یہ تو ہر عبادت کے پیچھے روزے سے لے کر، حج سے لے کر، اور اس کے بعد قربانی سے لے کر نماز تک ہمیں پوچھ رہی ہے کہ مسلمان یہ بتا کہ یہ عبادت کرنے کے بعد تم نے اپنے اندر کوئی بڑھوتری اور ٹھیک ہے، کوئی یہ تقویٰ کوئی عبادت چیز کا حاصل کی ہے؟ تعلق اب سے ہے نا، جی ہاں۔ تو یہ اب کو پتہ ہے کہ میں عابد ہوں اور میرا معبود کون ہے۔ یہ اب یعنی پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے ہمارا، رفتہ رفتہ اب کرنے کے کام، ٹو ڈوز آپ یہ فرما دیجئے کہ ہمارے اعمال، جس طرح آپ نے ہمیں تعلیم کیا کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک صاحب ایمان آدمی ہے جو یہ جا رہا ہے سامنے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سجدوں میں وہ کیف نہیں ہے، وہ لقائے رب نہیں ہے۔ تو اس لقائے رب کے لیے، سجدوں کی قبولیت کے لیے، دلوں کے اطمینان اور آسودگی کے لیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نصیب نہیں ہو رہی، جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہم کیسے ڈھا سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، بس آپ ہمیں یہ بتا دیجئے۔ دیکھیے جیسے آپ نے فرمایا کہ پروگرام اختتام کی طرف ہے اور ہم نے جو کرنے کے کام ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جی چونکہ آج کی آیت کریمہ کا جو متن ہے وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی خبردار بے شک دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو سب سے پہلے وہ طبقہ جو مادیت کی دنیا کے اندر مگن ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مادیت سے مجھے ملے گا، ان سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شراب و رباب کے اندر اور ان چیزوں کے اندر اطمینان نہیں ہے، اطمینان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو منور کرنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے، چمکانے کا، صاف کرنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ تم تلاوت قرآن کرو، اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، اللہ تمہارے دلوں کو منور تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا۔ دوسرا ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال ہیں، کوئی چھوٹا سا عمل بتائیے۔ حضور نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہا کر، دنیا سے اس حال میں جائے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ تیسری بات جو کرنے کی ہے، ہم ضعیف بندے ہیں اللہ کے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان ہمیں گھیرتا ہے، اس کے حصار حفاظت میں آنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اذا ذکر اللہ، جیسے ذکر کرتا ہے شیطان بھاگتا ہے۔ تو ہم اللہ کے ذکر کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، ہم اللہ کے ذکر کو جاری و ساری رکھیں۔ لیکن جتنی ہم نے باتیں کی ہیں عبادات کے حوالے سے، ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم سب کمزور ہیں،
ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات کر کے یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی کامل و مکمل و اکمل کے درجے پر ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہمیں وہ سب برکتیں نہیں مل رہی۔ مالک و مولا تو ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے تمام دینی دوستوں کو بھی عطا فرما جو قرآن کے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں اور اس مشن کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ ذکر کو نہ چھوڑا جائے، نماز کو نہ چھوڑا جائے، حج کو نہ چھوڑا جائے، لیکن ان کی جو اصل ہے، جو روح ہے، اور جو رب تبارک و تعالیٰ کا وہ سجدہ جو تمہیں اللہ کا مقرب بناتا ہے، اقرب الی اللہ وہو ساجد، ساری نماز اللہ کا مقرب بناتی ہے، لیکن سجدے کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو وہ سجدہ کبھی زندگی کے اندر ہمیں ایک بار بھی نصیب ہوا کہ جس سجدے نے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب کیا، یا سجدے کیے میں نے 100 رکعتیں پڑھ لی الحمدللہ، میں روزانہ بس اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، نہ کرتے 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 ہم شور بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، میں نے 100 پڑھ لی ہیں۔ تو بھائی اس گنتی اور کاؤنٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ 100 کے بجائے 2 پڑھ لیں، لیکن ایسی پڑھیں کہ جو ہمیں اللہ کا مقرب بنائے اور اس کی روح کو ہم حاصل کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، انسان کی جو نفسیات ہے اس میں چند چیزیں خود بخود آتی رہتی ہیں اس کے ذہن میں، مستقبل کا خوف ہوتا ہے، یہ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں ان کے زوال کا ایک خوف ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے یا اللہ سے ایک تعلق اس کا اس نے جوڑ لیا ہے، جڑ گیا ہے اس کا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے ہی دی ہے تو ہمیں اس پر قائم بھی رکھ، اللہ اکبر، ہم اس راستے پہ چلتے رہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اور اس تمام ایمان کے باوجود ہم نے کچھ دھڑکے اپنے لیے پال لیے ہیں۔ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں نا، یہ بچوں کا اعلیٰ مستقبل، یہ آپ دیکھیں، آپ خاص طور پہ خواتین جہاں بیٹھیں گی وہ یہ بات کریں گی۔ ہماری ناظرین میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، تو میں کبھی اب یہ تھوڑی سی بات ہٹ جائے ہوگی، تو میں کبھی اپنی بیوی سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارے موضوعات کیا ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، نئے بوتیک کون کون سے کھلے اس ماحول میں، نمبر 3 گولڈ، کہ کس نے کتنا گولڈ خریدا۔ یہ 3 موضوعات ہوتے ہیں جو ہم، اور چوتھا موضوع یہ ہے کہ سمر ویکیشنز میں ہم کہاں کہاں جائیں گے، یعنی ہم یورپ جائیں گے یا دبئی جائیں گے وغیرہ وغیرہ ہی ہے۔ تو زندگی ہم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے ان سب چیزوں میں۔ اچھا، اب یہ خواتین کا میں نے ذکر کیا آمدن، اس لیے کہ عورت کا مطلب ہے کہ پوری نسل، عورت کا مطلب ہے پورے گھر کا ماحول۔ تو یہ مسلمان عورت یا مسلمان مرد جو اپنے امتی ہونے پر ایک فخر محسوس کرتا ہے، اور امتی ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے لیے باعث شرف ہے، پھر یہ سجدے کیسے اطمینان قلب ہمیں عطا کریں جب ہماری نفسیات ہی تبدیل نہیں ہو رہی۔ اللہ سب سے پہلے ہماری نفسیات تبدیل کرتا ہے۔ سجدے کی آپ بات فرما رہے تھے، بڑا مشہور شعر ہے اقبال کا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ 1000 سجدے یعنی 1000 غلامیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ کی غلامی میں آ کر۔ تو یہ نفسیات، پہلے بندے کی نفسیات چینج ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو مائنڈ سیٹ چینج ہو۔ کیا مجھ پر اللہ کھلا، میں کس کا بندہ ہوں، میرا معبود کون ہے، اور کیا اس کے لیے، معاف کیجئے سوال لمبا ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ذریعے سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ بالکل، آپ نے کھڑکے سے دھڑکے سے آغاز کیا کہ انسان کو جو ہے نا وہ دھڑکا لگا رہتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو عورت کے حوالے سے فرمایا، عورت تو اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اگر سدھر گئی تو سب سدھر گیا، وہ کائنات ہے، رنگ کائنات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری دنیا کا ساز و سامان ایک طرف
اور کسی کو ایک نیک صالح بیوی مل جائے، متانت پسند مل جائے، وہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف ہے. یہ تو ایک لمبی ایک مستقل موضوع ہے. دیکھیں یہ جو انسان کو دھڑکا لگا رہتا ہے یہ انسانی مزاج ہے. قرآن نے خود بھی ذکر کیا ہے اس کا سورہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کے اندر، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کہ انسان جو ہے اس کو ہر وقت تڑکا لگا رہتا ہے کہ یار یہ مال تو پڑا ہے گودام کے اندر، اس کا ریٹ کہیں گر نہ جائے، بازار کے اندر مندی، تجارتٌ تخشون کسادہ، مندی نہ ہو جائے بازار کے اندر. ٹھیک ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال کو روز گن کے رکھتا ہے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ بھئی کہیں کم تو نہیں ہو گئے. یہ انسان کے مزاج اور طبیعت کے اندر موجود ہے. انسان کے اندر حرص موجود ہے، لالچ موجود ہے، یہ کھڑکا دڑکا موجود ہے. لیکن قرآن اور ایمان یہی چیزوں کو نکال کر ہمارے قلب کو مصفہ اور مزکہ کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تبارک و رضاقیت تعالی ہم پر واضح ہو جاتی ہے. بالکل. اطمینان کا میں نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر، اللہ کی عطا پر جو راضی ہو گیا وہ سب سے بڑا مطمئن ہے، وہ سب سے بڑا اطمینان قلبی والا ہے. اگر میں دنیا کے لیے رو بھی رہا ہوں، مر بھی رہا ہوں، میرا مطمع نظر صرف یہ ہے، دنیا تو چاہیے ہر ایک کو. ہم یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں 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 دنیا نہیں چاہیے، یہ سانپ ہیں بچھو ہیں کاٹ لیں گے. اور پروگرام ختم ہو تو میں کہوں کہ انیک صاحب کوئی چیک وغیرہ سسٹم کریں. دنیا کی ضرورت ہے ہر ایک کی، یہ چیکوں کی ضرورت ہے ہر ایک کی، کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن کم سے کم کوئی حلال و حرام کی تمیز تو کرو، سبحان اللہ. کوئی سچ اور جھوٹ کی تمیز تو کرو. آج تو وہ باتیں بہت بلند و بالا ہو گئیں جو ہم بزرگوں کے بارے میں کہتے تھے. آج تو لوگ حلال و حرام کی تمیز سے باہر نکل گئے. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو اطمینان قلبی اور سکون قلبی ہے وہ ہمارے ذکر سے، ہماری عبادات سے، ہمارے معاملات سے ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ رہ گیا تھا جو آپ نے بیان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلال و حرام جو اب تک گفتگو میں نہیں آیا تھا. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر میرے پیٹ میں حرام آ گیا تو میرا سجدہ اور میرا لقائے رب سکون اور آسودگی کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ سب ختم، سب ختم، کچھ بھی نہیں باقی بچا. زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں آپ، اگر آپ کے پیٹ کے اندر حرام ہے، آپ کا جسم حرام سے گروتھ ہو رہا ہے، اللہ تو آپ کے یہ سارے احرام ہستی، یہ سارے سفید چادریں، یہ سجدے، یہ ذکر کچھ بھی نہیں ہے جب تک انسان کے پیٹ کے اندر حلال و حرام کا فرق سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زندگی گزار کر آدمی ایسے مطمئن ہو کر جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اکبر. اطمینان قلب کیسے نصیب ہوتا ہے؟ قرآن کریم قدم قدم پر ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے. اللہ سے جڑاؤ کیسا ہوتا ہے، میرا اللہ سے رشتہ کیا ہے. علامہ صاحب نے ہمیں تعلیم فرمایا. ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے جوڑ دیتے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے بسم گا. اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی ابواب رحمتک والبرکات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ندیم میاں والی. محمد ندیم صاحب میاں والی سے
آپ کی خدمت پہ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔